نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، وہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز، نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا، وہ سحر جس سے لرزتا ہے شبستان وجود، ہوتی ہے ایک بندہ مومن کی اذان سے پیدا۔ صدر عالی مرتبت باب علم و دانش معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی میری اس تقریر کا موضوع اقبال کا شاہی اور آج کا مسلمان۔ علی وقار، میں زبان حال پہ شکوہ لیے نماکو کے ساتھ مقبر اقبال پہ کھڑا دل کی رودات سناتا رہا، اور پھر بڑی محفل میں سر بازار پوچھتا رہا کہ اقبال، کیا یہ وہی دھرتی ہے جس کا آپ نے خواب دیکھا تھا، جہاں لا الہ الا اللہ کے سائے میں محمد رسول اللہ کا سکہ رائج کرنے چلے تھے، جہاں دہقان کو آج بھی ان لہلہاتے کھیتوں سے روزی میسر نہیں، جس چپٹنے پلٹنے پلٹ کر جپٹنے والے شاہی پہ تجھے بڑا ناز تھا، وہ اپنی عقابی روح کھو کر گنبد شاہی پہ بسیرا کر چکا ہے۔ تیرا مرد مومن آنے جو مردی کو پسے پش ڈال کر، خودی کے فلسفے کو بازار حسن میں سستے داموں بیچ کر، شمشیر و سرا کو فن نیاموں تاکوں میں سجا کر، بے باکی اور ہر کوئی سے گھبرا کر خودکاری اور ربائی پہ اترا چکا ہے۔ خزانے آج بھی لیتا ہے پر روح بلالی کھو چکا ہے، نمازیں آج بھی پڑھتا ہے پر سیر خیزی کھو چکا ہے، نہ ملا کی ہزار ہی نہ مجاہد کا ہو گرم شعلہ لہو، تو پھر یہ کہنا میرا حق بنتا ہے کہ واغز تیری قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، واغز تیری قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، پر کتبی نہ رہی شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجدیں مرثیہ خواہیں کہ نمازی نہ رہے، شان وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، شان وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ علی وقار جب سن کہ آندیاں چلیں، افلاس سے گنوں کے چراغ بجھنے لگے، دوسروں کی عزت کا جنازہ نکالنے والے خود کو عزت دار اور غیرت مند کہلوانے لگے، تو پھر شہر شہر سے گھر گھر کی در و دیوار سے یہ پکار سنائی دیتی ہے کہ کوٹھی چمن کو نظر آ رہی ہے، یہ کوٹھی چمن کو نظر آ رہی ہے، پڑھائی پہ اپنی چرند آ رہی ہے، ذرا اس کے پرندے میں جا کر تو سنگو خونے غریباں کی بو آ رہی ہے۔ سیوکار جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے، خانہ کعبہ میں گولی چلے، قبلہ اول کی دیوار گرائی جانے لگے، مگر یہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ کیا کشمیر کی مائیں نہیں، کیا فلسطین کا بچہ نہیں، مگر جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں کیونکہ زمانے کے انداز بدلے گئے۔ وجہ برنگیے گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گناہگار کہوں تو کیا ہو، تم نے جو پاسر بزم نہ سمجھنا چاہی، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو۔ علی وقار سورج چہرہ چھپا رہا ہے، مگر میں ان بادلوں سے کہتا ہوں کہ سورج کو میرا پیغام پہنچا دو کہ اداس نہ ہونا ناکامی کامیابی کا زینہ ہے، عروج و زوال زندگی کا حصہ ہے، پھر میں دل میں ایک سرسراہٹ سی اٹھتی ہے کہ وہ صبح ضرور آئے گی۔ ہاں علی وقار، وہ صبح ضرور آئے گی جب ایک مرد کلندر اٹھے گا جو اقبال کے فلسفے خودی کو پایا تکمیل تک پہنچائے گا، جو اقبال کے خوابوں جناح کے نظریات اور شہدائے آزادی کی امنگوں کو لے کر نکلے گا، اور یہ نعرہ لگائے گا کہ چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا اشعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار۔ اور سڑا سلیموں تو کتھ کتھے گئی ہے، بھنہ کو تو گئی ہے اتھے جی بنن دی رہی ہے، واہ واہ بڑیاں لیرہ نکل گئی۔ ارے شاہد
آپ کو نہیں پتا جویریہ یہ لمحہ موجود کا سب سے مشہور ہندکو مائیہ بن چکا ہے؟ اچھا تو ایسی بات ہے. فنی باتیں، مزاحیہ جوکس اور باقی سب ایک طرف، لیکن آپ نے کبھی ہندکو مائیے سنے ہیں؟